بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ ہمارے بہت ہی سینئر صحافی حامد میر صاحب اس وقت بہت اپسٹ ہیں، پریشان ہیں، جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں۔ یہ تو ان کی تقریر سے صاف نظر آ رہا ہے اور پھر ان کی ٹویٹس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں، وہ اپسٹ ہیں، وہ پریشان ہیں، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے۔ لیکن وہ کیوں اپسٹ ہیں؟ ان کے اپسٹ ہونے کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ ذرا اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بظاہر تو وہ اس وجہ سے اپسٹ ہیں کہ صحافیوں پر حملے ہو رہے ہیں اور صحافیوں پر حملے نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی شخص کو اس پر پریشان ہونا چاہیے کہ صحافیوں پر اٹیک نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی اس حد تک اپسٹ ہو جائے کہ وہ براہ راست پاکستان کے ایسے اداروں کو مورد الزام ٹھہرانے لگے کہ جس پر پھر پوری دنیا کو موقع مل جائے ان اداروں کو مورد الزام ٹھہرانے کا، تو اتنا سینئر صحافی نادانستگی میں ایسی حماقت نہیں کر سکتا۔ تو حامد میر صاحب یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان کو پتہ ہو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اور پوری دنیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس کو لے کر بیٹھ جائے گا، تو یہ وہ جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر تو وہ یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ اپسٹ ہیں۔ اب حامد میر صاحب اور پھر صرف اس بات سے اندازہ نہیں ہوتا کہ جو انہوں نے تقریر کیا صرف اسی سے پتہ نہیں چلتا کہ اپسٹ پچھلے کافی عرصے سے وہ جو کالم لکھ رہے ہیں، کبھی وہ کالم لکھ کر کہتے ہیں کہ جی میرے پیچھے یوٹیوبرز کو لگا دیا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی 50 ہزار روپے والے یوٹیوبرز ہیں، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہیں۔ کبھی دکھائی دیتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی موومنٹ سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، پھر وہ موومنٹ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی تو پھر ان کی باتوں سے، ان کے تجزیوں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپسٹ ہے۔ تو میں کچھ ممکنہ وجوہات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ان کی پریشانی کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ میں اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کروں گا۔ ظاہر ہے یہ تجزیہ ہی ہو سکتا ہے اور وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، حامد میر صاحب پر جب سے اٹیک ہوا تھا اس وقت سے لے کر اب تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر یہ حملہ ISI نے کروایا تھا اور براہ راست انہوں نے نام لیا تھا جنرل ظہیر الاسلام صاحب کا، اور اس وقت جو کہ ISI چیف تھے ان کا نام براہ راست لیا گیا تھا اور وہ اب بھی سمجھتے ہیں، ان کے ادارے کی طرف سے بھی نام لیا گیا تھا اور وہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اٹیک کیا۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سینئر صحافیوں کے ساتھ ملک کی جو اعلیٰ عسکری قیادت ہے اس کی ایک ملاقات ہوئی تھی اور یہ ملاقات گھنٹوں پر مشتمل رہی، کوئی 8-9 گھنٹے تک یہ ملاقات چلی، جس میں بہت چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ چونکہ یہ ایک ان کیمرہ سیشن تھا، چونکہ یہ آف دی ریکارڈ میٹنگ اور باتیں تھیں، چونکہ اس میں یہ تمام سینئر صحافی بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے خیالات سامنے رکھ رہے تھے اور وہ عسکری شخصیت جو اعلیٰ ترین عسکری شخصیت ہیں وہ ان تمام سوالوں کا جواب دے رہی تھیں، ان ڈاؤٹس کو کلیئر کر رہی تھیں، نیریٹو ڈسکس کر رہی تھیں، ملک کو درپیش مسائل اور چیلنجز کے بارے میں بات کر رہی تھیں، تو مختلف صحافی سخت سوالات بھی کر رہے تھے۔ لیکن حامد میر صاحب جو ہیں وہ اس میں 7-8 گھنٹے تک خاموش بیٹھے رہے، انہوں نے ایک بھی سوال نہیں کیا، اور انہوں نے یہ سوال بھی نہیں کیا کہ جناب صحافیوں پر حملے ہو رہے ہیں اور مجھ پر بھی حملہ ہوا تھا، آج تک آپ نے اس پر تحقیقات کیوں نہیں کرائی، یہ سوال بھی نہیں کیا۔ حالانکہ وہ ایک ایسا موقع تھا جس پر وہ اپنا یہ شکوہ رکھ سکتے تھے اور سوال کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ تو اس موقع پر ہمارے دوست امیر عباس صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سوال کر دیا ان سے، انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں سینئر صحافیوں پر حملے ہو رہے ہیں، صحافی اغوا ہوتے ہیں، اس کا الزام آپ لوگوں پر آتا ہے، آپ اپنی پوزیشن اس پر واضح کریں۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ حامد میر صاحب بیٹھے ہیں، وہ جو ہمارے دوست امیر عباس ہیں ان کی اگلی رو میں حامد میر صاحب بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ حامد میر صاحب بیٹھے ہیں، ان پر اٹیک ہوا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر یہ حملہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے کرایا تھا، تو آپ اس پر اپنی پوزیشن واضح کیوں نہیں کرتے؟ تو اس پر جو ہے وہ ان صاحب نے، ان شخصیت نے جو کہ عسکری شخصیت تھی، انہوں نے کہا کہ حامد میر صاحب آپ اس وقت تو چلیں آپ نے یہ الزام لگا دیا، لیکن بعد میں تو آپ کو خود بھی کلیئر ہو گیا تھا، تو آپ کیوں نہیں بتاتے کہ اس حملے کے محرکات کچھ اور تھے؟ تو حامد میر صاحب آپ ان کو بتائیں نا کہ آپ پر حملہ جو ہے وہ تو فلاں مینگل صاحب نے کرایا تھا، تو آپ ان کو کیوں نہیں بتاتے؟ تو حامد میر صاحب جو ہیں وہ اس پر بڑے اپسٹ ہوئے، سٹ پٹائے، اور حامد میر صاحب نے یہ جواب دیا کہ لیکن میرے خلاف جو انکوائری ہوئی تھی اس میں جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں وہ پیش کیوں نہیں ہوئے تھے؟ تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے کہا، جو شخصیت تھیں جنرل صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے خلاف بعد میں، چلیں وہ پھر ریٹائر بھی ہو گئے، تو آپ نے کیا ان کے خلاف جو ہے کوئی FIR درج کرائی تھی؟ آپ نے ان کے خلاف کوئی انکوائری کرائی یا حکومت سے درخواست کی کہ ان کے خلاف انکوائری کی جائے، یا آپ عدالت میں گئے تو آپ کو جانا چاہیے تھا؟ تو حامد میر صاحب نے کہا کہ جو انکوائری میں پیش نہیں ہو رہے تو ان کے خلاف میں کیا FIR درج کراتا؟
لیکن پھر انہوں نے کہا کہ لیکن آپ یہ تو بعد میں خود بھی جان گئے تھے نا کہ یہ حملہ آپ کے اوپر کس نے کرایا تھا. یہ اگر چلیں وہ انکوائری میں پیش نہیں ہوئے لیکن آپ کو یہ تو پتہ چل گیا تھا نا کہ یہ حملہ فلاں مینگل صاحب نے کرایا تھا اور اس کی وجوہات مختلف تھی. تو حامد میر صاحب اس پہ خاموش ہو گئے. تو دیکھیے ایک تو جو ان کا ایک نیریٹو کئی سال سے چلا رہا ہے کہ مجھ پر حملہ ایک جو ہے, اور پھر یہ بات اس میٹنگ سے باہر بھی آ گئی, تو یہ جو ان کا ایک نیریٹو تھا کہ مجھ پر حملہ فوج نے کرایا تھا, تو یہ تو غلط ثابت ہو گیا. ورنہ وہ کیٹیگوریکلی اس دن یہ کہتے کہ نہیں جناب آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں ابھی بھی یہ یقین رکھتا ہوں کہ مجھ پر حملہ ASI چیف نے کروایا تھا. یہ وہ اس وقت کہتے جو انہوں نے نہیں کہا, اور جب ان کو بتایا گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ حملہ مینگل صاحب نے کرایا تھا, تو فلاں مینگل نے کرایا تھا, تو اس پر وہ خاموش کیوں ہوئے, اس پر انہوں نے رد عمل کیوں نہیں دیا, اور وہ کیوں نہیں کہا حالانکہ ان کے پاس موقع تھا کہ نہیں جناب یہ غلط ہے, میری انویسٹیگیشن یا میری تحقیقات یہ نہیں کہتی کہ مجھ پر حملہ کسی مینگل نے کرایا تھا. تو ایک تو ظاہر ہے ان کا وہ نیریٹو ڈسٹرب ہو گیا, اور تب سے وہ ایک اپسٹ اور جھنجھلاہٹ کا شکار تو ہیں. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہوا ہے. حامد میر صاحب ظاہر ہے اس وقت سینئر ترین لاٹ میں سے ایک ہیں. مثال کے طور پہ عامر متین صاحب بہت سینئر ہیں, ہمارے مالک صاحب سینئر ہیں, رؤف کلاسہ صاحب بہت سینئر ہیں, تو نصرت صاحب جو ہیں وہ سینئر ہیں. تو جو سینئر ترین لاٹ ہے, یا اس سے بھی ضیاء صاحب ہیں وہ سینئر ہیں, تو جو سینئر ترین لاٹ ہے اس میں سے حامد میر صاحب ایک ہیں. اچھا, اب حامد میر صاحب جو ہیں پچھلے کچھ سالوں میں, پچھلے 3-4 سال میں ان کو نیوٹرلائز کر دیا ہے ینگ یوٹیوبرز نے اور ینگ جرنلسٹ نے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے. حامد میر صاحب ایک بات کرتے ہیں اور ینگ جرنلسٹ یا یوٹیوبر جو ہیں وہ آ کر ان کا رد عمل دے دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نہیں جناب آپ نے یہ فیکچولی یہ بات غلط کہی ہے, یہ یوں نہیں ہے, یہ تو یوں ہے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی حامد میر صاحب کے اتنے جھوٹ پکڑے گئے, حامد میر صاحب نے یہاں پر بھی جھوٹ بولا, حامد میر صاحب نے یہاں غلط بیانی کی, حامد میر صاحب کی یہ دو باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. تو وہ سوشل میڈیا کے اور ڈیجیٹل میڈیا کے ویجیلنٹ ہو جانے کے بعد حامد میر صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی آکورڈ ہوئی ہے. تو ان کو جو امپیکٹ تھا نا کہ حامد میر صاحب نے ایک بات کی, اس کا ایک امپیکٹ ہوتا تھا, وہ امپیکٹ ختم ہو گیا. مثال کے طور پہ شیخ رشید کا ایک الیکشن تھا, تو الیکشن سے ایک رات پہلے حامد میر صاحب نے جو ہے وہ پروگرام کر دیا. اب ظاہر ہے ان کے پروگرام کا ایک امپیکٹ ہوتا تھا, وہ اس کا امپیکٹ ہوا اور حلقے پر اس کا امپیکٹ گیا. وہ پروگرام بڑا شدید ان کے خلاف کیا, جس میں لال مسجد اور بڑے سنگین قسم کے الزامات شیخ رشید پر لگائے گئے. شیخ رشید مانتے ہیں کہ یہ کسی ایجنڈے کا حصہ تھا. آج بھی نون لیگ کی سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے, اور نون لیگ کے بندے کو جتوانے کے لیے انہوں نے میرے خلاف یہ پروگرام کیا. شیخ رشید آج بھی یہ سمجھتے ہیں, اور شیخ رشید آج تک کبھی ان کے پروگرام میں نہیں گئے اور ان کی آج تک ان سے کبھی بول چال نہیں ہوئی. تو شیخ رشید سمجھتے ہیں یہ ایجنڈے کا حصہ تھا. لیکن اب یعنی یہ اتنے پاورفل تھے ہمارے کچھ سینئر صحافی کہ اتنے پاورفل تھے کہ کوئی بات کہتے تھے اس کا ایک امپیکٹ کریٹ ہو جاتا تھا. اب وہ امپیکٹ ختم ہو گیا ہے, کیونکہ امپیکٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پر اب پیدا ہو رہا ہے. جو ینگ جرنلسٹ ہیں ان کو لوگ زیادہ سن رہے ہیں, ان کی بات پہ یقین کر رہے ہیں, اور جو سینئر صحافیوں میں سے کچھ لوگ ہیں, سارے نہیں, کچھ سینئر صحافی ایسے ہیں جن کی ابھی بھی بہت رسپیکٹ ہے. تو حامد میر صاحب کو چیلنج کر دیا اٹھ کر نئے یوٹیوبرز ہیں. اس سے وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر انہوں نے کچھ کالمز بھی لکھے. ایک کہانی میں انہوں نے اپنے کالم میں لکھا کہ میرے خلاف جو ہے وہ کچھ لوگ, میرے خلاف ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ میں آپ کے خلاف بولنا چاہتا ہوں, مجھے یہ اسائنمنٹ ملی ہے, میری نوکری چل جائے گی, مجھے کچھ ویوز مل جائیں گے, اور اس طرح کی انہوں نے باتیں لکھی. ابھی بھی آج بھی اگر آپ ان کی ٹائم لائن پر جا کے دیکھیں حامد میر صاحب کی, تو وہ ٹویٹس کر رہے ہیں. ایک کسی یوٹیوبر نے ٹویٹ کی ہوئی تھی, تو جواب میں لکھا کہ 50 ہزار روپے کے یوٹیوبرز ہمارے خلاف ٹویٹ کریں گے. یعنی آپ کسی شخص کی ورتھ کو پیسوں سے کیوں گنتے ہیں؟ اگر آپ 25-30 لاکھ روپے لیتے ہیں تو کیا 25-30 لاکھ روپے لینے والے کی ورتھ ہے, اور 50,000 روپے اگر کوئی اپنے یوٹیوب سے ویوز حاصل کر کے کما رہا ہے, تو کیا وہ 50,000 روپے کمانے والا کمتر ہے اور لاکھوں روپے کمانے والا جو ہے وہ برتر ہے؟ تو ایک تو یہ کہ یہ جو نئی لاٹ آئی ہے اس نے حامد میر صاحب کا امپیکٹ ختم کیا ہے, شاید اس کی وجہ سے بھی وہ اپسٹ ہو سکتے ہیں. اگین یہ ایک تجزیہ ہے یا ایک میرا اندازہ ہے. دوسرا یہ کہ حامد میر صاحب کا ایک زمانے میں سربراہان مملکت کے نیچے کسی سے بات نہیں کرتے تھے. براہ راست ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں رہتی تھیں, آصف زرداری صاحب سے ملاقاتیں رہتی تھیں, براہ راست ان سے بے نظیر صاحبہ سے ملاقاتیں رہتی تھیں. وہ بتاتے ہیں اکثر بھی کالم میں کہ مجھے بے نظیر صاحبہ نے بلایا, لان میں بٹھایا اور مجھ سے یہ بات کی. مجھے زرداری صاحب نے بلایا, میں ڈنر پہ گیا, انہوں نے مجھ سے یہ مشورہ کیا. میں ایک ڈنر میں شریک تھا, مجھے نواز شریف صاحب نے, اور یہ ہوتا رہا ہے. سربراہان مملکت براہ راست حامد میر صاحب کو بلایا کرتے تھے, ڈنر اور لنچ ہوا کرتے تھے, اور وہ اس میں حامد میر صاحب کے پاس خبر ہوا کرتی تھی. حامد میر صاحب کی پرائم منسٹر ہاؤس میں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں اور طاقتور حلقوں میں رسائی ہوا کرتی تھی. لیکن کچھ عرصے سے اگر آپ غور کریں تو حامد میر صاحب کی یہ رسائی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو حامد میر صاحب کی جو رسائی ہے وہ اب پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہی, اب اعلیٰ ترین حلقوں میں ان کی رسائی نہیں رہی. تو جب آپ کی پرائم منسٹر ہاؤس میں رسائی نہیں ہوگی, عمران خان صاحب سے آپ ملاقات نہیں کر رہے ہوں گے, پریزیڈنٹ صاحب براہ راست نہیں مل رہے ہوں گے, تو آپ کے پاس اس طرح سے خبر نہیں ہوگی. آپ کا امپیکٹ جو ہے
وہ ختم ہو جائے گا. تو یہی ہوا ہے کہ اب جو پرائم منسٹر مل رہے ہیں ینگ یوٹیوبرس سے, بار بار مل رہے ہیں یوٹیوبرس کے ساتھ, پریزیڈنٹ صاحب مل رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے انفلوئنسرس کے ساتھ, تو ان کو زیادہ امپورٹنس ملنے لگی ہے. تو اس وجہ سے بھی شاید یہ ایک اپسٹ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے وہ جرنلزم کی ہے جس میں ہم سربراہان مملکت کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, ان کے ساتھ ٹریول کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ دوروں پہ جایا کرتے تھے, ان کے اور جو ہے وہ بڑے بڑے انٹرویوز ہم ہی کیا کرتے تھے. تو یہ اب کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ جو ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, یہ جو ایک تبدیلی آئی ہے, یہ جو ایک سارا معاملہ تبدیل ہو گیا ہے, تو یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے جو ہے وہ حامد میر صاحب کے اپسیٹ ہونے کی. پھر ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ کچھ ہمارے ہاں ایک سینئر لاٹ پوری کی پوری ریلیونٹ ہوئی ہے کچھ عرصے میں. مثال کے طور پہ حامد میر صاحب کے ساتھ ساتھ طلعت حسین صاحب کے بارے میں فواد چودھری صاحب نے جو کہا نا کہ ان کی ریٹنگ نہیں رہی تھی اس وجہ سے, یہ بالکل ٹھیک کہا. یہ میرا ذاتی تجزیہ اور اتفاق سے فواد چودھری صاحب نے وہی بات کی ہے. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, وہ ایکسپریس میں جب میں ایکسپریس میں ہوا کرتا تھا وہ بھی ایکسپریس میں آیا تھا, اور ان کی ریٹنگ بالکل زیرو ہو گئی تھی, اور ان کا کانٹیکٹ صرف اس بنیاد پر رینیو نہیں ہوا تھا کہ ان کی ریٹنگ نہیں رہی تھی. اور پھر وہ بہت ضدی ہو گئے ایک طرح سے کہ انہوں نے کہا کہ اگر سب لوگ مشرق کے بارے میں پروگرام کر رہے ہیں تو میں تو طلعت حسین ہوں, میں مشرق کے بارے میں کیسے پروگرام کر سکتا ہوں, تو میں مغرب کا پروگرام کروں گا. تو طلعت حسین صاحب نے جو ہے وہ اگر فرض کیجئے سب لوگ بات کر رہے ہیں مہنگائی پر, یا سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ آج سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا ہے تو وہ بات کریں گے مہنگائی پر. اگر سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ آج ہی پی ڈی ایم کی ملاقات ہوئی ہے تو وہ سوچیں گے آج سب نے یہ بات کیا تو میں جو ہے وہ کچھ اور بات کروں گا, تو وہ بات کرنے لگیں گے کہ جی نارتھ وزیرستان میں یہ چل رہا ہے. تو اس قسم کے جو مسائل ہیں وہ طلعت حسین صاحب کے رہے, اور جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ میڈیا سے آؤٹ ہو گئے. اب آخری جو ان کا پروجیکٹ تھا جس میں وہ جیو کے ساتھ نیا پاکستان کر رہے تھے, اس میں بھی حالانکہ اس میں ان کو یہ منایا گیا اور کہا گیا کہ جناب آپ یہ نہ کریں, آپ ذرا اسٹوری آف دا ڈے پر چلیں, لیکن اس کے باوجود ان کی ریٹنگ نہ رہی. تو طلعت حسین صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی ہوا جو بتایا گیا. اب ابصار عالم صاحب ہیں, جیسے ان کو سینئر صحافی کہا جاتا ہے, لیکن ابصار عالم صاحب نے اپنے لیے خود راستہ متعین کیا, انہوں نے یہ چھوڑ دیا اور وہ یہ چھوڑ کر چلے گئے پیمرا کی نوکری کر لی یا سرکاری نوکری انہوں نے لے لی. تو جب آپ جرنلزم کو خود چھوڑ دیں گے, خیر بات کہہ دیں گے, تو معاملات تو اسی طرح کے ہوں گے, پھر آپ کا امپیکٹ ختم ہو جائے گا. تو اس طرح سے اور بہت سارے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے یہ اپنا امپیکٹ جو ہے وہ مختلف ریزنس کی وجہ سے خود ختم کیا ہے. تو حامد میر صاحب جو ہیں وہ بھی ان لوگوں میں شمار ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ جن کا امپیکٹ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور یہ ٹینشن کی ایک باقاعدہ وجہ ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ہوگی؟ آپ نے ایک اتنا سنہرا دور دیکھا ہے, آپ نے ایک راج کیا ہے صحافت کی دنیا پر, آپ جس کا چاہتے تھے انٹرویو کرتے تھے, آپ جس کے بارے میں چاہتے تھے ایک ایجنڈا بناتے تھے, آپ جس کے بارے میں چاہتے تھے ایک ایجنڈا سیٹ کرتے تھے, آپ جس کو چاہتے تھے نقصان پہنچاتے تھے یا فائدہ پہنچاتے تھے. اور اب اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے تو ہوں گے نا اپسیٹ, کیوں نہیں ہوں گے؟ کوئی بھی ہوگا, میں ہوں گا تو میں بھی اپسیٹ ہوں گا, ایک نیچرل سی بات ہے, یہ ہیومن بیہیویئر کی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حامد میر صاحب کو اب ایک زوم یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل لابی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں میرا کوئی سگا نہیں رہا, نہ فوج, نہ اسٹیبلشمنٹ, نہ ISI, نہ حکومت, نہ ادارے, نہ میڈیا کے ادارے, کوئی میرے ساتھ نہیں رہا, اور میں جو ہے وہ اب میرے ساتھ صرف انٹرنیشنل لابی کھڑی ہے جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرا سکتی ہے کہ صحافیوں پر حملے نہیں ہونے چاہیے. تو حامد میر صاحب کا جو کانفیڈنس ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے تقریر کی ہے, وہ بنیادی طور پر انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا اس پر متوجہ ہوا ہے, اور انہوں نے یہ متوجہ کیا ہے کہ اور انہوں نے یہ احساس دلایا ہے کہ میں براہ راست ہٹ کر رہا ہوں پاکستان کی طاقتور حلقوں کو. اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو جو طاقتور حلقے ہیں ان پر ہی الزام آنا چاہیے. اور اس طرح سے وہ اس کانفیڈنس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ یہ بات کر رہے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی انٹرنیشنل پریشر میں آ کر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, اور ہاتھ لگانا بھی نہیں چاہیے. حامد میر صاحب سینئر ہیں, سینئر صحافی, انہوں نے اس ملک کی صحافت کی بڑی خدمت کی ہے, اور بڑا عرصہ انہوں نے صحافت کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں. تو حامد میر صاحب کی زندگی کو محفوظ رہنا چاہیے, ان کو کوئی نقصان ہونا بھی نہیں چاہیے, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا فائدہ اٹھا کر ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اداروں پر سخت قسم کی زبان استعمال کرتے ہوئے دھمکیاں دیں اور ان کے لیے گالیوں پر مبنی الفاظ استعمال کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میرے خیال میں کچھ حامد میر صاحب کی جھنجھلاہٹ کی کچھ وجوہات تھیں جس کو میں انالائز کر سکتا ہوں کہ یہ ہو سکتی ہیں. اللہ کرے کہ یہ وجوہات غلط ہوں, اللہ کرے کہ مستقبل میں یہ ساری وجوہات غلط ثابت ہو کر وہ بالکل ٹھیک ٹریک پر رہیں اور اپنی جرنلزم کرتے رہیں, الزامات کی بجائے اصل جرنلزم کی طرف واپس آئیں جو کہ ایک صحافی کا خاصا ہوا کرتی ہے. بہرحال اجازت دیجیے, اللہ حافظ.